بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس مبارک مجلس میں آنے کی توفیق دی اور آپ کی محبت ہمیں یہاں لے آئی، یہ بھی اللہ کا بے حد احسان ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جس داروں پہ نازاں تھی دنیا، جس داروں پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس داروں پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیریں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور، تکبیریں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور، جس ضربوں سے دل ہی جاتے تھے، وہ ضربوں لگانا بھول گئے۔ حقیقت بھی ہے میرے دوستوں، پہلے کے وقت میں جب مدینہ کی گلیوں میں لوگ نکلا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کی آوازیں آوا کرتی تھی، اور آج ہم اپنے محلے اور گلیوں میں گھوما کریں تو قرآن کی تلاوت کی آواز کے بجائے گانے کی آواز کی ضرور ہمارے کان سن ہی لیں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، وقت بالکل بدل گیا۔ کہنے والے نے کہا نا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم فال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ قرآن مجید کی محفل ہے، آج ختم قرآن شریف کے سلسلے سے حاضری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے علماء نے 55 صفاتی نام بیان کیے ہیں، لیکن حقیقی نام اور ذاتی نام صرف 2 ہیں، ایک قرآن، دوسری کتاب۔ قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، آج یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اسی لیے بار بار پڑھنے کی وجہ سے وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب وہ پوری قرآن محفوظ ہو جاتی ہے تو اسی کو نام حافظ قرآن دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام جو اس کا کتاب ہے، کتاب کا مطلب کاغذ پر لکھی جانے والی کتاب، یہ کاغذ پر بار بار لکھی
عبادت کریں گے۔ ہر دور میں وقت بدلتا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں دن و رات کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ کبھی اسلامی حکومت ہوتی ہے، کبھی اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ کہیں بھی دنیا کے اندر اسلامی حکومت نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا پوری کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ دریا کے اندر کتابوں کے ذریعے پل بن گیا اور اسی پل کے اوپر سے لوگ گزرا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے اب قرآن مٹ گیا، اب حدیث مٹ گئی، اب تو سب کچھ دریا میں تاس و ناس ہو گیا۔ لیکن اسی وقت ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور سینہ تان کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لے کر کے الف لام میم سے جب شروع کیا ہے تو وہ ناک بچا کر کے ختم کیا۔ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، دنگ ہو گئے کہ یہ 7 سال کا بچہ پورا قرآن ایک سانس میں پڑھ کر کے ایک لائن سے کھڑے ہو کر کے سب کو سنا دیا۔ اور یہ دریا کاٹنے والے حیران ہو گئے کہ ان کے سینوں سے قرآن کس طرح سے نکالا جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، اس میں کمال بچے کا بھی نہیں ہے، اس میں کمال تو اس رب العالمین کا ہے جس نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک 5 سال کا بچہ حاضر خدمت کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ بچہ کس لیے لائے؟ کہا یہ قرآن کا حافظ ہے۔ کہا ہاں قرآن کا 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ کہا ہاں قرآن کا حافظ ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پوچھ کر کے امتحان لے سکتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا بیٹے پڑھو سناؤ، تو بچی ضد کرنے لگا، کہا نہیں ابو میں نہیں سنا سکتا جب تک آپ ہمیں چاکلیٹ لے کر کے نہیں دیں گے۔ اندازہ لگاؤ 5 سال کے بچے کے نزدیک چاکلیٹ سے بڑی چیز کیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے آپ کو چاکلیٹ مل جائے گا لیکن قرآن کو پڑھ کر کے سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے قرآن جہاں جہاں سے بھی ہارون رشید نے پوچھا وہ بچہ ہر جگہ سے قرآن کو پڑھتا ہے اور جہاں جہاں سے پوچھا پورا پڑھ کے سنا دیا۔ یہ کیا ہے دوستو؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 12 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، ہمیں تعجب ہو جائے، لیکن اگر اس بچے کے دل کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو یاد رکھو فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آ ہی جاتا ہے۔ ایک بچہ قرآن کا حافظ ہوا، لوگوں نے فرمائش کی دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، 27ویں رات ہے، آپ ایک کام کریں 27ویں رات میں آپ پورا قرآن سنا دیں۔ انہوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے، چلو میں سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے اندر ایک رکعت میں 29 پارہ پورا پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں 30واں پارہ بھی پورا پڑھ دیا، اور جب تبت یدا پڑھ کر کے فارغ ہوا تو اس کے دل کے اندر خوشی ہو گئی، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے جیسا 2 رکعت میں پورا قرآن شریف سنا دے۔ یہی بات آنی تھی کہ فوراً قل هو اللہ میں بھول گیا، آ ہی نہیں رہا ہے، بار بار پیچھے پڑ رہا ہے، بار بار لوٹا رہا ہے، لیکن اس کو آ ہی نہ جا۔ ایک غیر حافظ اسے لقمہ دیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر وہ پڑھا اور جب نماز ختم کی تو ایک دم پسینے سے چور ہو گیا، ایک دم پشیمان بھی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ تو کمال کر دیے، 2 رکعت میں پورا قرآن آپ نے سنا دیا، آپ کو پسینے میں ہونے کی کیا ضرورت، آپ کو پشیمان ہونے کی کیا ضرورت؟ کہا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے تو ایک دم آرام سے سنا دیا، لیکن جب تبت یدا پڑھ رہا تھا میرے دل
سنا دے. یہی اللہ کو خراب لگا. اللہ کی طرف سے فوراً نظام آ گیا کہ دل میں کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اس میں میرا کمال ہے، بلکہ یہ تو میرا کمال ہے کہ میں جس کے سینے میں چاہوں اس کے سینے کے اندر محفوظ کروں. آج ہم کہتے ہیں نا عمر زیادہ ہو گئی ہے، کون حافظہ پورا کرے گا، کون ایک سورت کو یاد نہیں آتی، پورا قرآن کون نہیں دے کر لے گا. حضرت مولانا پیر نقشبندی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا چلو آپ کو دستار بندی کرنی ہے. میں نے کہا چلو کر دیتے ہیں. جب ان کے گھر پر میں پہنچا تو وہ دستار لے کر کے آئے. کہا اس کو باندھ دیجئے. کہا کس کو باندھوں؟ لاؤ اس کو حافظ کو، میں جس کے سر پر میں اس پگڑی کو باندھ دوں. کہا میں ہی ہوں جس کے سر پر پگڑی باندھنی ہے. کہا آپ کی عمر 90 سال، آپ کی بھویں پک چکی ہیں، داڑھی پک چکی ہے، بھویں پک چکی ہیں، سر کے بال پک چکے ہیں، ہاتھ کے بال پک چکے ہیں، ساری سفید ہو گئے. آپ کی عمر 90 سال، آپ کی پگڑی بندھی، کیا آپ حافظ ہو گئے؟ کہا ہاں یہ تو اللہ کی شان ہے. کرنے کے بعد کہنے لگی آپ مسلمان تو ہیں نا ماشاءاللہ؟ کہا ہاں میری داڑھی تو ہے، میں مسلمان ہوں. کہا آپ قرآن رکھے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس قرآن بھی ہے. کہا ذرا دیکھو تو. جب میں نے نکال کر کے چھوٹا سا قرآن اس کے ہاتھوں میں دیا، وہ فوراً اس کو چومنے لگی اور چوم کر کے اپنے ایک آنکھ سے پھر دوسرے آنکھ میں لگانے لگی، پھر سینے سے چمٹانے لگی. کچھ دیر تک اسی طرح کیے رہی اور میں کھڑا رہا. میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا قرآن مجھے واپس دے دو، مجھے آگے راستہ جانا ہے. یہ کیا معاملہ ہے میں سمجھا نہیں. کہا میں دیکھو مسلمان ہوں، میں بڑی عمر کی بھی ہوں، لیکن آج تک کاش یہ قرآن ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس کا نظارہ کیے ہوتے. کاش یہ قرآن ہمیں ملی ہوتی ہم اس کی تلاوت کیے ہوتے. کاش یہ قرآن ہمیں ملی ہوتی ہم اسے روز کھول کر کرتے، رد گردانی کرتے. میرے دوست کو بزرگوں میرے بھائیوں، حال تو ان سے پوچھو جن کے پاس یہ قرآن نہیں. حضرت مولانا خود فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا، میرے ایک دوست انجینئر روسیے کے اندر جب گئے تو وہاں پر مسجد کے اندر جب گئے نماز پڑھے اور تنہا نماز پڑھے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. جب نماز پڑھ کے جمعہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، جمعہ کے دن گئے تھے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. تو ظہر کی نماز پڑھ کر کے جب واپس جانے لگے تو ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا یہاں سنیے میرے یہاں چائے پی کرتے جائیے. جب وہ گھر میں لے کر کے گیا تو دیکھتے کیا ہیں آگے مسجد ویسے ویران ہے، تم نماز بھی نہیں پڑھتے ہو اور کہتے مسلمان. کہا ہاں نماز پر پابندی ہے، قرآن پہ پابندی ہے، تلاوت پر پابندی ہے، کسی چیز کی اجازت نہیں، ہم مجبور ہیں. یہ ہمارا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ حافظ قرآن ہے. کہا اچھا ماشاءاللہ تو سناؤ بیٹے یہ لو قرآن. میں دیتا ہوں جہاں سے تمہارا دل چاہے کھول کر کے سناؤ. وہ دے رہے ہیں، وہ کھول رہا ہے اور اس کو تعجب سے دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں پڑھتا. حضرت کہتے ہیں پڑھو تو صحیح، جہاں سے تیرا دل چاہے وہیں سے پڑھ کر کے سناؤ. وہ کچھ نہیں سناتا. تو باپ سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں حافظ بھی ہے اور قرآن میں دے رہا ہوں کہ دیکھ کر کے سنا تو اس کو آتا بھی نہیں. کہا حضرت اس میں بات راست کی ہے، بات یہ ہے کہ حافظ قرآن ہے لیکن قرآن کو دیکھا نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھنے پر پابندی ہے، پڑھنے پر پابندی ہے، پڑھانے پر پابندی ہے اور ہر چیز پر پابندی ہے، لیکن یہ دوسرے کام کرتے ہیں اور وہاں کے کام کرنے والے انہیں ایک ایک آیت ایک ایک سورت پڑھاتے پڑھاتے پورا حفظ کرا دیتے ہیں. آپ اپنی زبان سے کوئی بھی آیت پڑھ کر کے اس سے پوچھو وہ آگے سنا دے گا. آپ پوچھتے رہے وہ آگے سناتا رہا، آپ پوچھتے رہے وہ آگے پڑھتا رہا، آپ جہاں سے بھی پوچھے وہ آگے بھر پڑھتا رہا. میرے دوست بزرگوں میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ قرآن کبھی نہیں مٹے گا، چاہے ہم سب لوگ چھوڑ دیں، پوری دنیا چھوڑ دیں، یہ مٹنے والا نہیں ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ دوستوں بزرگوں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس کی نصیحت
होगा। मकनातीस कहीं भी होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही वो कुरान है, जहाँ भी पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमतें उसे ढांप लेंगी, अल्लाह के फरिश्ते रहमत वाले उसको घेर लेते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत तहज्जुद में कर रहे हैं और दिल मचल रहा है, खूब जोर से जब पढ़ते हैं तो वहीं किनारे घोड़ा बंधा होता है, वो कूदने लगता है और वहीं किनारे पर खाट पर बेटा लेटा होता है, नन्हा सा बच्चा है। ऐसा लगता है कि वो घोड़ा उछल करके खाट पर आ जाएगा और बच्चा कहीं दब न जाए, फौरन वो आहिस्ता पढ़ देते हैं। फिर जब दिल कहता है तेज पढ़ने लगते हैं, फिर घोड़ा उछलने लगता है, फिर गल लगाते हैं कहीं बच्चे को ऊपर कूद न जाए और बच्चे को गुदिंदे न पहुंच जाए। इसी तरह से जब 2 रकात तहज्जुद पूरा करते हैं और सुबह का वक्त होता है तो सलाम फेर करके जब हाथ उठा करके दुआ करते हैं तो देखते क्या हैं, आसमान की तरफ सितारों की तरह चमकती हुई कुछ रोशनियां ऊपर जा रही हैं। उनके कुछ समझ में नहीं आया और सुबह में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में आते कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सिफात पेश आई थी, मैं जब जोर